وینزویلا۔ کیا آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے صدر کو امریکی فوجی کارروائی میں گرفتار کیا گیا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک امریکی صدر اپنے آپ کو وینزویلا کا حکمران قرار دے رہا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے اس سے پہلے کب اور کن ملکوں کے حکمرانوں کو گرفتار کر چکا ہے؟ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری ایک طرف دنیا ان اقدامات کو بین الاقوامی قانون کے خلاف ایک کھلا اعلان سمجھتی ہے، تو دوسری طرف وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے بعد پوری علاقائی اور عالمی سیاست پر گہرا اثر پڑ چکا ہے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ وینزویلا کے تازہ بحران کی اصل حقیقت کیا ہے، وینزویلا کی تاریخ، وینزویلا اور امریکہ کے بیچ تنازعات اور مستقبل میں ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نور چاند۔ 3 جنوری 2026 امریکہ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو ایک بڑی فوجی آپریشن کے ذریعے گرفتار کر کے نیو یارک لے آئے۔ The dangerous mission to seize Maduro. Military raid to capture and extract Nicolas Maduro and his wife. وینزویلا جنوبی امریکہ کا ایک اہم ملک ہے جس کا دارالحکومت کراکس ہے۔ وینزویلا کی سرحدیں کولمبیا، برازیل، گیانا اور تھوڑے فاصلے پر کیریبین سی سے ملتی ہیں۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت، عالمی توانائی مارکیٹ، سب سے بڑے تیل ذخائر، سمندری راستوں اور جنوبی امریکہ میں سیاسی اثر و رسوخ کا سبب ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی طاقتوں کی سیاست کا مرکز بھی رہا ہے، خاص طور پر امریکہ، چین، روس اور یورپی ممالک کے لیے۔ تاریخ میں امریکہ اس سے پہلے کئی ممالک کے سربراہان کو گرفتار کر چکا ہے۔ 1901 میں فلپائن کے صدر ایمیلیو آگینالڈو کو امریکی افواج نے گرفتار کیا تھا۔ 1989 میں پاناما کے صدر مینوئل نوریگا بھی امریکہ کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، جبکہ 2003 میں عراق کے صدر صدام حسین امریکی کارروائی میں پکڑے گئے تھے۔ ناظرین، امریکہ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے خلاف فوجی کارروائی کو آپریشن ایبسولوٹ ریزالو کا نام دیا۔ یہ منصوبہ مہینوں کی منصوبہ بندی کے بعد تیار کیا گیا، جس میں CIA، NCA اور کئی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مادورو کی روزمرہ معمولات اور رہائش کے مقامات کی تفصیلی معلومات حاصل کی تاکہ گرفتاری کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ Delta Force had built an exact replica of Maduro's compound and practiced the raid for months. کارروائی کے دوران 150 سے زیادہ امریکی طیارے، جدید جنگی جہاز، بحری، زمینی اور فضائی دستوں نے وینزویلا کے مختلف مقامات پر یک وقت کارروائی انجام دی، جس میں وینزویلا کی فضائی دفاعی نظام کو مکمل ناکارہ بنایا گیا۔ مادورو کو کراکس میں گھیر کر رات 2 بجے سے 4:29 تک جاری کارروائی کے بعد گرفتار کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اقدامات منشیات کے خلاف جنگ، دہشت گردی اور قانون نافذ کرنے کے اعمال کے تحت کیا گیا۔ مادورو نے خود کو قانونی اور آئینی صدر قرار دیتے ہوئے گرفتاری کو جبری اغوا اور امریکی جارحیت کہا ہے اور ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے۔ اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو وینزویلا اور امریکہ کے تعلقات طویل عرصے سے پیچیدہ رہے۔ وینزویلا ایک لاطینی امریکی ملک ہے جس نے 1811 میں اسپین سے آزادی حاصل کی۔ انقلاب کی قیادت سادہ لوگوں سے لے کر عظیم رہنما سائمن بولیوار نے کی، جنہوں نے اسپینش
کالونیلزم کے نظام کا خاتمہ کیا۔ وینزویلا نے 20ویں صدی میں اپنی تیل کی دولت کی وجہ سے عالمی مارکیٹوں میں اہم مقام حاصل کیا، جس کا امریکہ نے بھی ہمیشہ اقتصادی اور سیاسی فائدہ اٹھایا۔ لیکن 1999 میں ہوگو شاویز نے ایک سوشلسٹ نظام قائم کیا اور شاویز نے امریکہ کے تیل کے مفادات کو براہ راست چیلنج کیا اور امریکی مخالف پالیسی اختیار کی۔ 2013 میں ہوگو شاویز کے موت کے بعد مادورو نے اقتدار سنبھالا۔ اس دور میں سیاسی بحران، معاشی زوال اور انتخابات کے خلاف الزامات اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی نے تعلقات کو مزید سرد کر دیا۔ امریکہ نے معاشی پابندیاں عائد کی اور صدر مادورو کی حکومت کو غیر قانونی قرار دیا۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور وینزویلا کے بیچ میں جو کشیدگی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخائر ہیں جو عالمی توانائی مارکیٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکہ جنوبی امریکہ میں اپنے اثر رسوخ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، خاص طور پر چین اور روس کی بڑھتی ہوئی اقتصادی مداخلت کے تناظر میں امریکہ اس سے اپنی داخلی تحفظ، منشیات کے خلاف جنگ اور سرحدی تحفظ کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ یہ وہ 3 بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے امریکہ سمجھتا ہے کہ وینزویلا پر حملہ اس کا حق بنتا ہے۔ عالمی سیاست کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بحران صرف وینزویلا تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات بہت سے بڑے سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر پڑ سکتے ہیں۔ لاطینی امریکہ کے کئی ممالک نے امریکہ کی فوجی کارروائی کو اپنے خطے کے لیے خطرناک مثال قرار دیا ہے۔ یورپ، افریقہ اور ایشیائی ملک، جس میں بالخصوص چین اور روس نے بھی اس کی شدید مخالفت کی ہے اور وہ اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ چین اور روس کی مخالفت نے واضح کیا ہے کہ یہ معاملہ صرف لاطینی امریکہ کا نہیں ہے بلکہ عالمی طاقتوں کے مابین سخت ٹکراؤ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اقدامات ایک خطرناک مثال ہے جو عالمی امن سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ چین اور روس نے امریکہ کی اس کارروائی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ برازیل اور دیگر لاطینی ممالک اس طرح کے عمل کو خطے کے امن کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ وینزویلا کا بحران نہ صرف ایک ملکی بحران ہے بلکہ یہ عالمی طاقتوں کے بیچ میں سخت سیاسی محاذ رائی کا مرکز بھی بن گیا ہے۔ یہ بحران ممکنہ طور پر بین الاقوامی قانون، تیل مارکیٹ، علاقائی امن اور عالمی طاقتوں کی نئی پالیسیوں کو تشکیل دے گا۔ یہ سوالات جو اس وقت ہر سوچنے والے آدمی کے ذہن میں ہیں، کیا امریکہ وینزویلا میں عارضی طور پر حکومت چلائے گا؟ کیا وینزویلا میں سیاسی حل ممکن ہے؟ اور اگر عالمی طاقتیں بالخصوص چین، روس اپنے موقف پر قائم رہے تو اس بحران کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ اپنی طرف سے رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں رائے دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔